اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 کو میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرنے لگا ہوں۔ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، لیکن اس سے پہلے اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی تعریف جو ہم تک پہنچی ہے اس کے مطابق ایسا شخص جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اس کی ایمان پر ہی موت واقع ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اس تعریف کو اگر سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو تمام وہ مسلمان جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور تمام وہ اہل بیت صحابی کی تعریف میں آتے ہیں، ان سب کو صحابی ہی کہا جائے گا۔ یہ تفریق جو اہل بیت اور صحابہ کی جاتی ہے اور اس پر زور دیا جاتا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک فضول سی جو حد بندی کی جاتی ہے۔ ہمارے لیے سب اب ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ صحابی بھی اور اہل بیت والے بھی، وہ سارے صحابی ہی ہیں۔ اب آئیے میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، مہاجرین انصار میں سے وہ پہلے آگے بڑھنے والے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 ثقلین چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سے چمٹے رہو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسری اہل بیت۔ اور ایک اور دوسرے حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی بھی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے ان دونوں کو آپس میں متضاد بنا دیا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ صحابی اور اہل بیت بھی صحابہ ہی ہیں، ان میں اس لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اہل بیت ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت صحابی نہیں ہے، اہل بیت بھی صحابی ہیں اور صحابہ بھی صحابی ہیں۔ فرق صرف اس طرح ہے جو کسی شخص نے کہا ہے، بلکہ بہت اچھی اس نے اس کو اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ اہل بیت جو گھر والے ہیں اور صحابہ در والے ہیں، یہ جو اس نے جملہ کہا یہ بالکل ٹھیک ہے اور اس مقصد اس کا واضح ہو جاتا ہے۔ اب اہل بیت بھی صحابی ہیں اور صحابہ بھی صحابی ہیں۔ یہی بات قرآن شریف میں یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ مہاجرین اور انصار میں سے آگے بڑھنے والے، آگے نکلنے والے، مہاجرین میں اہل بیت بھی جو شامل ہے نا، وہ بھی تو مہاجرین میں شامل ہے نا۔ یہ لوگ جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں۔ دوسرے درجے پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو لوگ ان کی پیروی کی، جنہوں نے پیروی کی ان کی بإحسان، اچھے طریقے کے ساتھ،
یعنی جن لوگوں نے صحابہ کرام میں سے بھی آگے بڑھنے والوں میں سے ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یعنی یہ فیصلہ آ گیا اللہ تعالیٰ کا کہ جو السابقون الاولین مہاجر انصار میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ راضی ہو گیا اور ان کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ بھی راضی ہو گیا۔ یعنی وہ سابقون الاولون جو ہیں وہ ہمارے لیے معیار بن گئے ہیں کامیابی کا، ان کی اطاعت ہماری کامیابی کی ضامن ہو گئی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن میں نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب دیکھیے آج کے زمانے میں ہو کیا رہا ہے۔ کوئی لوگ اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں، کوئی صحابہ کی بیت کرتے ہیں، کوئی صحابہ کے اتباع کو ضروری سمجھتے ہیں، کوئی اہل بیت کو سمجھتے ہیں، یعنی ہمیں قرآن اور اہل بیت سے ان کے جڑنا چاہیے، ان سے علم حاصل کرنا چاہیے، ان سے دین حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اہل بیت بھی صحابہ میں شامل ہیں اور صحابہ بھی صحابہ ہیں، اہل بیت بھی السابقون الاولین میں شامل ہیں اور صحابہ بھی سابقون الاولین میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ مبشرہ ہے ان کو بھی جنت کی خوشخبری دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیعت رضوان کے لوگوں کو بھی خوشخبری دی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وضاحت کی ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے وہ بھی آگے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی بہت سی اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی ان کی تکریم کی ہے، ان کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے، ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ جیسا کہ وہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، صحابی کا نجوم والی، یعنی صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، کسی میں کم روشنی ہے، کسی میں زیادہ روشنی ہے، لیکن روشنی سے خالی کوئی نہیں ہے۔ آپ جس کی بھی اتباع کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، یہ تھی بات جو میرے دل میں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور ایک اعلان بھی میں نے چھوٹا سا کرنا تھا اسی ویڈیو کے بارے میں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی ایک دو دن میں میں شنگرف قائم کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں، وہ آپ کے سامنے پیش ہوگی۔ شنگرف قائم کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ جو کیمیا سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شنگرف قائم کیا چیز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ میں اس کا آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بیان کر دوں گا۔ اسی لیے درخواست ہے کہ آپ میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور شیئر بھی کیا کیجیے، تاکہ یہ بات صرف چند لوگوں تک نہ رہے بلکہ جو اس کا حقدار ہے اس تک یہ بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔